الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور اس کی مناسبت سے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں، ایک ایسے کردار کے بارے میں ہم سنیں گے کہ جس نے اپنی زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صرف کر دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشکل دور کے اندر، جو کہ مکہ معظمہ کا دور تھا، اس کے اندر بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مکہ کی وہ بستی جہاں خواتین کی، عورتوں کی بالکل بھی عزت نہ تھی، جس گھرانے میں عورت ہوتی اس گھرانے کو حقیر سمجھا جاتا، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا۔ اس جہالت کے بدترین دور کے اندر یہ وہ عورت تھی، یہ وہ شخصیت تھی، یہ وہ کردار تھا جس کو کفار بھی اور جہالت کے عہدیدار بھی سب نے مل کر طاہرہ کا لقب دیا، یعنی پاکیزہ عورت کا لقب دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں ہر وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال کہا، کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ غم ملا تھا۔ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں سب سے پہلے آئیں۔ آپ کا پورا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار سے، عمل سے متاثر ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تھی، اس کا سارا ماجرا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے سنایا تھا، تو اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مشکل اوقات میں، مشکل ادوار کے اندر ہر وقت حوصلہ افزائی کرنے والی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی سوال کے، کسی شک و شبہ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کیا اور فوراً اس کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے بارے میں محققین بھی اس بات پر متفق ہیں۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو مالی وسائل کی ضرورت پڑی تھی، تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی مالی معاونت کی تھی، مسلمانوں کو اس دور کے اندر ثابت قدم کرنے کے لیے بھرپور مالی تعاون کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کی شان کے متعلق 2-4 روایات ملتی ہیں۔ دین اسلام کی حقیقی معنوں میں خدمت کی اور اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں بھی دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت اچھے اور احسن انداز میں کرتی تھیں، وہیں امور خانہ داری یعنی گھریلو معاملات میں بھی بہت ہی سلجھے ہوئے سلیقے سے معاملات کو نبھاتی تھیں۔ اور اس کے باوجود کہ اس دور کے اندر کتنی مشکلات تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تمام حالات و واقعات کے اندر خود خدمت کیا کرتی تھی۔ اسی بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر! یہ تھا
ام المؤمنین کا مقام و مرتبہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی رشتہ دار جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے حد خاطر مدارت کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی تو مجھے رشک آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عطا کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ اتنی زیادہ محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیالات کا اظہار کتنی اچھے الفاظ میں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جس دور کے اندر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا، مالی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، حوصلہ افزائی کے لحاظ سے، ہر معاملے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور ساتھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری اولاد بھی ہے سوائے ایک بیٹے کے، باقی ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی، جن میں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آج کے معاشرے کے اندر عورتیں کہتی ہیں ہمیں خود مختار بننا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم معاشرے کی بااثر خواتین بنیں تو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنانا ہوگا۔ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صحابہ اور صحابیات نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔